اور پھر اس کو جاہل کہا، اور جاہل کسی دوسری مخلوق کو نہیں کہتے، گدھے کو کوئی جاہل نہیں کہتا کہ گدھا بڑا جاہل ہے، اس لیے کہ گدھے میں عالم بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اینٹ کو، دیوار کو کوئی نہیں کہتا کوئی بڑی جاہل ہے، اس لیے کہ ان کے اندر عالم بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ صلاحیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی انسان میں رکھی ہے۔ جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ جاہل ہیں۔ ہاں، انسان اگر علم حاصل نہیں کرتا تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار یہ بڑا جاہل ہے۔ تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جہل کے پیچھے اس کے علم کی استعداد کا اشارہ کیا ہے کہ اس کے اندر علم کی خوبی ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ عنوان اختیار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ انسان بڑا عادل اور عالم تھا، یہ کہہ دیتے، آخر یہ کیوں کہا کہ بڑا ظالم اور جاہل تھا؟ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، ایک تو فضیلت اور دوسری ہدایت۔ تو فضیلت و ہدایت دو اشارے انسان کو کیے۔ فضیلت انسان کی یہ بیان کی کہ دنیا کے اندر ظلم اگر برپا ہوگا تو تیرا عدل اس ظلم کو ختم کرے گا۔ دنیا میں اگر جہالت پھیلی ہوگی تو تیرا علم اس جہالت کو دور کر دے گا۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح کی فضیلت اس انسان کی بیان کر دی، تیرے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ تو ظلم کو مٹا دے گا اور تو جہالت کو مٹا کے اس کا نور، علم کا نور پھیلا دے گا۔ اور دوسرے اس میں ہدایت کر دی، گویا کہ اس انسان کو ہدایت کر دی کہ ظالم اور جاہل تھا، ہدایت یہ کر دی کہ اب تو نے اپنے عدل کے ذریعے سے دنیا میں ظلم کو ختم کرنا ہے اور تو نے اپنے علم کے ذریعے سے دنیا میں جہالت کو دور کرنا ہے۔ تو گویا کہ کسی فضیلت بھی بیان کر دی اور اس کو ایک طرح کی ہدایت اور اشارہ بھی کر دیا کہ تو نے اب اپنے عدل کی خوبی سے اس ظلم، نظر آنے والے ظلم کو دور کرنا ہے۔ ظلم اللہ کے حق میں ہو تو تو نے اس کو دور کرنا ہے، ظلم اللہ کی مخلوق کے حق میں ہو تو نے اس کو دور کرنا ہے۔ علم اللہ کی ذات سے اگر جہالت کے نتیجے میں انسان جاہل ہے تو اس کو تو نے روشناس کرانا اپنے مالک سے، اگر مخلوق کے حق سے اگر ناشناس ہے تو اس کے نتیجے میں تو نے ان کو انسانوں کے حق بتانے ہیں، مخلوق کے حق بتانے ہیں۔ تو گویا کہ عدل علم کے ذریعے سے تو نے دنیا کے اندر یہ سارے کے سارے کمالات ظاہر کرنے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عنوان اختیار فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ تو یہ انسان کو اللہ نے یہ وہ باطنی کمال عطا کر رکھا تھا کہ 5-6 فٹ کا یہ انسان کہ ساری کی ساری کائنات پر حاوی ہے۔ جنگلوں کے درندے اور شیر ہوں، طاقتور درندے ہوں، وہ بھی اس کے جنگلے کے پیچھے قید ہوتے ہیں۔ آگ کے تودے ہوں، وہ بھی ماچس کی ڈبیا کے اندر اس کی جیب میں پھرتے ہیں، آگ جلا کے خاصتر کر دے، اور یہ انسان اتنا عقل مند، اتنا طاقتور ہے کہ اس آگ کو ماچس کی ڈبیا میں بنا کے جیب میں لے کے پھرتا ہے، اور جب چاہے اس کو جلاتا ہے، غلام حاضر ہے اسے جو چاہے۔ تو یہ کمال، یہ عقل و علم کا کمال اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عطا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں یہی عنوانات اختیار کیے ہیں۔ پہلے تو اس کے مادی احسانات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھے اس کو ذکر کیا کہ تیری جسمانی تخلیق کی، تیرے بدن کو بنایا، تیرے بدن کی بقا کے جو سامان تھے وہ ہم نے پیدا کیے، زمین کے خزانے تیرے لیے پیدا کیے، آسمان کی قوتیں تیرے لیے صرف کر دیں۔ گویا کہ مادیت کے جتنے خزانے تھے وہ سارے کے سارے اس انسان کے لیے پیدا کر دیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام کے ظاہر فرمایا۔ اور مادی چیزیں پیدا کرنے کے بعد گویا کہ جسمانی تخلیق کے بعد اب اس کے روحانی مرتبے کو ذکر کر رہے ہیں کہ صرف جسمانی تخلیق پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہم نے تجھے روحانی مرتبہ بھی دے دیا۔